اکیڈمی کے اخراجات میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ہماری اکیڈمی اخراجات کی بنیاد کے اوپر نہیں چل رہی ہے۔ اب یہ کیمرے کی ریکارڈنگ کر رہا ہے بندہ، ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ آج کل کے دور میں 5-7 ہزار ویسے ہی لے لیتے ہیں۔ آپ شادی کی سرمنی میں کسی کو بلا کے دیکھیں 10 ہزار تک لے لیتے ہیں، حالانکہ اس میں صرف انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، وہ بہت آسان ہے۔ یہاں بےچارا وہ ہر وقت ریئل ٹائم آڈیو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح کی شادی کی کہیں ریکارڈنگ خدا نہ خواستہ ہوئی نا تو لاکھ روپے لین گے تھوڑے کو۔ ہاں، ان کو بے فکری ہوتی ہے کہ بس ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، بعد گھر جا کے گانے پڑھ دیں گے۔ ادھر تو ان کو ہوتا ہے کہ اگر علی بھائی کی کوئی بات جو بولی ہے تصویر میں ریکارڈ ہوگی، ویڈیو میں ریکارڈ آڈیو میں نہ ہوئی تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے دیکھیں 2 مائک لگے ہوئے ہیں، لہذا موبائل میں لہذا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے میں لہذا ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی انٹرپشن آ جائے تو ڈبل آڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے، اور کان میں لگا کے بیٹھے ہوئے سامنے۔ یہ زیادہ سٹاپ ہے اور لیفٹ والا راستہ پرانی اکیڈمی کی طرف جاتا تھا۔ آپ نے اس راستے پر نہیں جانا اور سیدھا کینٹ چوک کی طرف جانا ہے، وہ راستہ انتہائی نزدیک اور آسان بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر میں اس کو ہر ہفتے کا 5-7 ہزار روپیہ دوں، 35-40 ہزار روپیہ تو مجھے اس کا دینا پڑ جائے گا، تو وہ والنٹیئرلی آ کے کام کر رہا ہے، تو 40 ہزار روپے کا یہ فنڈ آ رہا ہے جی مجھے فری، کہ نہ میں اس کو دے رہا ہوں نہ وہ مجھ سے لے رہا ہے۔ یہ کینٹ چوک ہے۔ اگر آپ راولپنڈی اور اسلام آباد والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے لیفٹ موڑنا ہے، اور اگر آپ لاہور والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو اس چوک سے آپ نے رائٹ موڑنا ہے، اور اگر آپ لوکل کنوینس پہ آ رہے ہیں تو اس چوک پہ اترنے کے بعد آپ کو اکیڈمی کا راستہ صرف 5 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس میں ملے گا، اور کام 40 ہزار روپے کا فری ہو رہا ہے۔ محفوظ پلازہ ہے جس کے 2nd فلور پر قرآن اور سنت ریسرچ اکیڈمی شفٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ سیکورٹی پہ جو لوگ ہوتے ہیں، باقی جو معاملات کو امیر صاحب ہمارے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی کے ایشوز کو، باقی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو عثمان بھائی کیونکہ اس میں وہ خوش بھی رہتے ہیں وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو سارے معاملات الحمدللہ۔ نئی اکیڈمی میں بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ باقی ایڈے بھی لگے لتھے کوئی نہیں کہ میں تمہیں سموسا یا چاہ نہ پلا سکا، میں تو کوئی بریانی دی دیگاں تو نہیں پلاتا، چائے سموسا تو کھلا پلا سکتے ہیں نا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے پمفلٹ جہاں سے پرنٹ ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے پاکستان لیول کا، بلکہ جنوبی ایشیا لیول کا ان کا پرنٹنگ پریس ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں میں لوگ کام کرتے ہیں، کاغذ ہم انہیں لے کے دے دیتے ہیں، وہ پرنٹنگ کر دیتے ہیں۔ اکیڈمی میں تقریباً 500 سے 600 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ کی کنٹریبیوشن پرنٹنگ والی ہے، پیسے نہیں ہم ان سے پکڑتے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ معاملات چل رہے ہیں اس طریقے سے، لوگ اپنے اعتبار سے۔ اس طرح ہمارے کچھ دوست آئے ہیں کہ جی ہماری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اتنی مشکاتیں ہماری طرف سے آپ فری۔ انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کے آنے کا وقت تقریباً 11 بجے ہے۔ اگر آپ آؤٹ اسٹیشن ہیں یا جیلم سے ہیں تو آپ اکیڈمی 9 بجے اکیڈمی میں انٹرنس کا آخری ٹائم 11 بجے ہے، اس لیے وقت کی پابندی ضرور کریں۔ 11 بجے سے لے کر تقریباً 12:45 بجے تک سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ تقریباً 12:45 بجے انجینئر صاحب اجتماعی دعا کرواتے ہیں، اس کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ ملاقات اور تصویروں کا سیشن ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم دین ہے یا کسی مسجد کا امام ہے کسی بھی فرقے سے، ہم اسے فری مشکات دیتے ہیں۔ اس کے بعد اکیڈمی میں ریفریشمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح انہوں نے آ کے پیسے نہیں پکڑے، ہم نے کہا بھائی 100 مشکاتیں ہم نے منگوانی ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، جاؤ مکتبہ اسلامیہ کو خود پیمنٹ کرو، 100 بلٹی کروا دو، ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان مستحقین تک پہنچا دیں گے۔ اس طریقے سے ہر بندہ کوئی اپنی ایفرٹ پٹ کرتا ہے، کوئی فائنینشیل ان پٹ پیسے کی شکل میں نہیں دیتا، اپنی ایفرٹس کی شکل میں دے دیتا ہے، تو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ باقی جس طرح میں ان پٹ دے رہا ہوں تو میں تو کوئی پیسے نہیں لے رہا ہوں، میری ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں الحمدللہ، وہ یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں۔ ملاقات کا وقت تقریباً 1:30 بجے تک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے گھروں کی طرف جانا ہے۔ پرانی اکیڈمی والی بلڈنگ سیل ہو گئی تھی، اس وجہ سے اکیڈمی کو نئی جگہ شفٹ کرنا پڑا، اور نئی اکیڈمی جی ٹی روڈ کینٹ چوک سے صرف 5 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہے۔ اگر آپ انجینئر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا اکیڈمی میں آنا چاہتے ہیں تو سنڈے کے دن صبح 9 بجے پہنچ جائیں، باقی دنوں میں اکیڈمی بند رہے گی۔ اور اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے ایک لمیٹڈ حد تک اپنا چینل مونیٹائز بھی کیا ہوا ہے، ویڈیو والا نہیں۔ اگر میں ویڈیو ایڈ کے اوپر اس کو لے جاؤں
تو 70-80 لاکھ روپے مہینے کی کمائی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اسے جائز نہیں سمجھتے. ہم نے اسے JPG تک رکھا ہوا ہے. اس میں سے بھی ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس سے ہمارے جو اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی. خود بخود یہ معاملات جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کسی سے کوئی چندہ لینے کی ضرورت یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت جس پلازے میں بیٹھا ہوں, ایک ہفتہ صرف میں ایفرٹ کروں نا, یہ پورا پلازا خرید سکتا ہوں چندہ لے کے, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مطلب کل کو میں اس دنیا سے جانا ہے, ہر بندے نے, پیچھے کیا کریں گے؟ یا میرا مزار بنا کے لوگ دعا کرنے آیا کریں گے؟ نہیں, ویڈیوز تو میری یوٹیوب پہ ہوں گی, یہاں کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہاں پہ دیکھیں گے. اچھا, اور یہ ہم نے خانقاہ چلانی نہیں ہے کہ میری جگہ آگے کوئی گدی پہ بیٹھے گا, نہیں. وہ اللہ نے اس گدی کے اوپر کسی کو بٹھانا ہے. مولانا مودودی کی گدی پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کا کوئی بندہ نہیں بٹھایا. ڈاکٹر اسرار کو بٹھا دیا, مولانا اسحاق صاحب کو بٹھا دیا, وہ لاہور میں, وہ فیصل آباد میں. مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حسینیت کا کام آگے کوئی لے کے چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گدی کے اوپر بٹھا دیا, لیکن بیٹھے جیل پہ, ان کی گدی پہ جا کے نہیں بیٹھے. میرے جانے کے بعد اس دعوت کے کام کی گدی پہ کس نے بیٹھنا ہے, کس وقت بیٹھنا ہے, اس دار ارکم کی گدی پہ کس جگہ پہ بیٹھنا ہے, دنیا کے کس حصے میں بیٹھنا ہے, یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ اس طریقے سے یہ والا پیری مریدی کا نظام چلانے کے تو ہم خلاف ہیں. اس لیے آپ بے فکر ہیں, ہم کوئی سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہمارے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے. اور آپ کو تو خیر ریئل ٹائم پتہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیول پہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ آ نہیں سکتا, ہم کہتے ہیں یار کرایہ لے لو, آ جاؤ یہاں پہ. کوئی بندہ کہتا ہے جی مشکات بھجوا دیں جی, میں نے ابرار بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ مشکات, اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے فری چاہیے اور وہ واقعی ایسا ضرورت مند ہے اور دین کا کوئی کام کر رہا ہے, پہلے اس کو اسٹیبلش کریں گے, ورنہ تو ہم تو کروڑوں روپے کی مشکاتیں لے ایک دن میں فون پہ ختم ہو جائیں گی. نہیں, وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد. اور وہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ کام کر رہا ہوں, تو ظاہر ہم یہاں سے ڈاک میں بھیجیں گے, 4-4.5 ہزار خرچہ ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں بھائی 4-4.5 ہزار جو تم پہ لگانا ہے, ہم نے TCS کا بھی خرچہ دینا ہے, تم ہم سے پیسے لے لو کرائے کے, جیلم آ جاؤ, یہاں کے فری لے جاؤ مشکات کو, کیونکہ یہاں ہم 2,500 روپے کی اب مشکات دے رہے ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں اب 6,000 کی ہو گئی ہے. ہمیں خود مشکات 3,000 کی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہم بلک میں اٹھاتے ہیں. ادروائز مارکیٹ میں تو یہ 5,000 سے کم کوئی نہیں دیتا, 6,000 اس کی قیمت ہے, ہم آدھی قیمت پہ ہمیں 3,000 کی پڑ رہی ہے. پھر بھی ہم اپنی اکیڈمی میں 2,500 کی دے رہے ہیں, ہر مشکات میں 500 روپے خود ایڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگ خرید لیں یار. اور مارکیٹ میں یہ آپ کو 2,500 3,000 کی بھی نہیں ملے گی, یہ آپ کو 6,000 کی. جائیں دارالاسلام سے جا کے مشکات کی قیمت پوچھیں, 6,000 بتائیں گے, چلے آپ کے لیے 5 کرتے ہیں, اٹھائی انہوں نے 3,000 میں ہوگی. ایک مشکات پہ آپ سے 2,000 کما رہے ہیں, 3,000. دنیا میں کوئی پروفٹ ایسا ہے, دنیا کی کوئی کتاب ہے جس کے اوپر اتنا پروفٹ ہو؟ دین سے اتنا کماتے ہیں, ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ, مشکات لے جاؤ, بجائے ہم ڈاک میں 4,500 کی دیں. تمہارا تو کرایہ 1,000 روپے ہوگا, 2,500 کی مشکات, ہمارا 1,000 اور بچ جائے گا, 3,500 کی ہمیں وہ مشکات پڑے گی. تو تم دار ارکم کا ماحول بھی, اللہ کی خانقاہ کا ماحول بھی دیکھ لوگے. تو آؤ یہاں سے ہو کے جاؤ. یہ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب جیلم بلاتے ہیں لوگوں کو, اور چندہ لینے سے بلانا ہوا میں تواڈے پیر تے بلاندے سے چندہ لینے واسطے, میں بلانا ہوا کھوانے واسطے. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کے پیر نہیں کرتے تھے, آپ کے علماء نہیں کرتے تھے, میں نے اس کے الٹ چلنا ہے. اور چندہ منگدے سن, میں خود کھوانا ہے تو. تو اس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. اس ماحول کو آبزرو کریں, اور اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں جتنے لوگ, ہزاروں میں لوگ جا چکے ہیں, سب کو ریسرچ پیپرز فری ملے ہیں. دودھ پتی, سموسے, ذرا آپ کیلکولیشن کریں, کروڑوں میں رقم بنتی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک درخت ہے سونے کا, ہاں, جس کی جڑیں, پتے, شاخیں ساری سونے کی. تو اس میں سے میں ایک ڈلی کاٹ کے عثمان بھائی کو دیتا ہوں, یہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں, لا کے پیسے میر صاحب کو دیتے ہیں, میر صاحب لنگر چلا رہے ہیں ادھر کا. ٹھیک ہے جی, تو میں یہی میں دساں گا نا, جے تسی کو اینج نہیں ہو سکتا تے سرکار تواڈے اگر بابے کر سکتے نے, بابے نو من کے, تے اسی اللہ نو من کے نہیں کر سکتے. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ایسے ہوتا نہیں ہے. تو اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کام چلا رہا ہے, کوئی ہم بینیفیشری نہیں سسٹم. اکیڈمی بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اس ماحول کو آبزرو کریں, اس روحانیت کو آپ فیل کریں. یہاں آنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے
اور وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے, اور آتے ہیں یہاں پہ. صرف شناختی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لوگ شناختی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں, اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تلاشی کے بعد اوپر آنے دیتے ہیں. موبائل بھی آپ لا سکتے ہیں, ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا, جو لوگ دور دراز سے آنے والے ہیں, جو قریب کے 5-7 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہیں جہلم شہر سے, ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو فجر پڑھ کے بھی نکلے ہیں تو یہاں پہ ایزیلی 10 بجے تک پہنچ سکتے ہیں. لاہور سے آنے والے لوگ, پنڈی سے آنے والے لوگ, ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ ریل کار سبک رفتار کے نام سے ایک ٹرین چلتی ہے, 7 بجے لاہور سے چلتی ہے اور 7 ہی بجے پنڈی سے چلتی ہے. جو پنڈی والی ہے وہ آلموسٹ 9 بجے جہلم پہنچ جاتی ہے, اور جو لاہور سے آتی ہے وہ آلموسٹ 9:45, لیٹ سے لیٹ بھی 10 بجے پہنچ جاتی ہے جہلم اسٹیشن پہ. اور اسٹیشن سے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے. جہلم شہر تو ہے ہی چھوٹا سا, 1.5 سے 2 کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈایا میٹر کے اندر یہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جی ٹی روڈ سے آئیں تب بھی 5-7 منٹ کی واک ہے. اس طرف ریلوے اسٹیشن ہے اور میری بیک سائڈ کے اوپر جی ٹی روڈ ہے. اور اپنی گاڑی میں بھی آئیں تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے, انتظام. یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ, تو سیکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ریگولرلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے, پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے. وہ ہماری وجہ سے نہیں, ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے. اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو 2-3 بلڈنگز ہیں وہ عموماً اتوار والے دن بند ہوتی ہیں, تو ان کی پارکنگ بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے. جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں نا, جس طرح کراچی سے آنے والے لوگ ہیں یا جنوبی پنجاب سے, ان کے لیے سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ تیز گام جو چلتی ہے نا ٹرین جمعے والے دن کراچی سے, وہ ہفتے والے دن اگر رائٹ ٹائم آئے نا تو جہلم اسٹیشن پہ 5 بجے شام کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر کسی نے کراچی سے بیٹھنا ہے تو ظاہر ہے وہ جمعے والے دن بیٹھے گا, اسی حساب سے وہ پھر مختلف جتنے مین اسٹیشنز ہیں ان پہ کھڑی ہوتی ہے. لیکن وہ کوالٹی والی ٹرین ہے اس حوالے سے کہ کرایہ بھی اس کا مناسب ہے اور وہ ٹائملی پہنچ جاتی ہے. تیز گام سب سے آئیڈیل ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو 5 بجے یہاں پہنچ جائیں. ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں. اکیڈمی کا نمبر 032159000162. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے. اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے اٹینڈ نہ کر سکیں تو آپ واٹس ایپ پہ آڈیو بھیج دیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے. یہاں پہ ہوٹل بڑے سستے ہیں, 500 روپے سے لے کے 1000 روپے 2000 روپے تک اچھا ہوٹل مل جاتا ہے آپ کو. تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوٹل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے مینیج کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹڈ ہے, اس کے پاس کرایہ نہیں ہے آنے کا, تو وہ کرایہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے مینیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ خواہش کا اظہار کرے, ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ ہفتے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوٹل میں ٹھہریں اور اتوار والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں, گھومیں پھریں, دیکھیں. دریائے جہلم بھی پاس سے گزرتا ہے. اس کے بعد آپ آلموسٹ 8:30-9 بجے اکیڈمی آ جائیں. یہاں پہ ناشتے کا بھی انتظام ہوگا. ہمارا ماشاء اللہ تعالیٰ آلموسٹ 40 کلو کے قریب دودھ ہر سنڈے والے دن ہم لوگ لیتے ہیں, خالص دودھ, صرف اس لیے کہ اچھی دودھ پتی یہاں پہ سرو کی جائے. تو وہ ناشتے میں بھی آپ کو مل جائے گی اور بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناشتہ بھی ہم خود بنواتے ہیں, اچھی کوالٹی کا آئل یوز کر کے, چنے بہترین بناتے ہیں اور ساتھ نان ہوتے ہیں. یعنی وہ گھر کے ہی سمجھ لیں ناشتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں. پہلے شروع میں جب ہم پرانی اکیڈمی میں تھے تو وہ مارکیٹ سے وہ پراٹھا اور انڈا اور اس طرح کی چیزیں تھیں, اس میں پھر ظاہر آئل کا ذرا خطرہ رہتا ہے. تو اب پھر کافی عرصے سے اس اکیڈمی میں تو ہم نے یہ والا سلسلہ شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہوگا. جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ایک دن پہلے آ جائیں تاکہ ان کی تھکاوٹ اترے. اب ملتان والوں کا کام نہیں کہ رات کو 12 بجے وہاں سے نکلیں اور یہاں پہ دن کو 10 بجے پہنچ رہے ہوں اور پورے پبلک سیشن کے اندر وہ بیٹھ کے اونگتے رہے, تو کیا فائدہ. تسلی سے ایک دن پہلے آ جائیں. ہاں جو پنڈی سے لاہور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے,
آ سکتے ہیں صبح نکلیں. اسی طریقے سے جو پشاور سے آنے والے لوگ ہیں وہ خیبر میل کے اوپر آ سکتے ہیں, وہ رات کو وہاں سے چلتی ہے اور یہاں صبح تقریباً 4-4:30 بجے جیلم اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. تو وہ اگر رات کو وہاں بیٹھے ہیں تسلی سے ٹرین میں اپنی نیند بھی پوری کر سکتے ہیں, اور اگر وہ سٹیپ وائز آنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. بل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ پھر لمبے راستے سے آتے ہیں. آپ پشاور والے اگر آئیں گے موٹر وے سے تھرو آؤٹ تو وہ ظاہر ہے وہ ڈبل ٹائم میں پہنچیں گے. بعض اوقات لوگ اٹک سے آئے ہیں 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں موٹر وے پہ چڑھ کے. موٹر وے پہ آپ نے چڑھنا ہے تو صرف پنڈی تک, پنڈی کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ یوز کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جنوبی پنجاب سے آ رہا ہے تو لاہور تک تو وہ ضرور موٹر وے یوز کرے. لاہور کے بعد آپ نے جی ٹی روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے جی ٹی روڈ پہ اتر جائیں, کیونکہ موٹر وے جیلم سے بہت دور ہے. موٹر وے جیلم سے اتنی دور ہے جتنا جیلم سے راولپنڈی دور ہے. 2 گھنٹے کی مسافت ہے, کیونکہ وہ جیلم کی ایکسٹریم سے گزرتی ہے پنڈ دادل خان سے. وہ بھی جیلم کا حصہ ہے لیکن جیلم سٹی سے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. اس لیے ہمیں جی ٹی روڈ جو ہے نا سوٹ کرتی ہے, اور ٹرین تو ماشاءاللہ ویسے ہی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے اس پورے پورشن کے اندر. تو آنے سے پہلے آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو گائیڈ لائنز اس حوالے سے مل جائیں. اس طرح جو فیصل آباد سے آنے والے لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے مشکل راستے اختیار کرتے ہیں, وہ بیچارے بڑی تکلیف سے یہاں پہنچتے ہیں. اگر وہ صحیح راستے کو اڈاپٹ کریں تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ موٹر وے کو یوز کر کے جیلم شہر پہنچ سکتے ہیں. ایون اگر جی ٹی روڈ والی سائڈ سے بھی آنا چاہیں تو وہاں سے بھی ایزیلی آپ آ سکتے ہیں. تو گوگل میپ بھی دیکھ لیں, پھر یہاں پہ رابطہ بھی کر لیا کریں. بعض اوقات کوئی سڑک کسی وجہ سے بلاک ہوئی ہوتی ہے یا کوئی اس کی ریپیئر چل رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہاں سے آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں تو ریل ٹائم پتہ ہوتا ہے, نہ پتہ ہو تو ہم یعنی ان ٹچ رہتے ہیں اس حوالے سے کہ کون سی روڈ بلاک ہے. خصوصاً یہ جب دھرنے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سارا کچھ موٹر وے پولیس سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں تاکہ آنے والے مہمان جو ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ بیچارے آتے ہی 1 ہفتے کے لیے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنڈے والے دن یہاں آئے. یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں آج 12 مارچ 2023 ہے اور ہمارا یہ سلسلہ جو پراپر ریکارڈنگز کا شروع ہوا ہے وہ اکتوبر 2010 سے ہوا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 13 سال میں کوئی ناغہ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. گرمی ہو, سردی ہو, خوشی ہو, غم ہو, بارش ہو, آندھی ہو, بندے بھلے 50 ہوں یا 500 ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری یہ پراپر ریکارڈنگز والا سلسلہ اس طریقے سے جاری ہے, اور ملاقات والا بھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس حوالے سے تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ جو چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ آئے اور یہاں پہ پروگرام ہی نہ ہو. ایون سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے 10 محرم کے اوپر یا 12 ربیع الاول کے اوپر چونکہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر یہ سنڈے والے دن پروگرام آ جائے تو ظاہر ہے ان کے لیے پھر مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے جلوسوں کو بھی دیکھنا ہے 10 محرم کے, 12 ربیع الاول کے, اور اسی دن اگر سنڈے کا ہمارا یہ پروگرام ہے تو یہاں انہوں نے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس حوالے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا پروگرام آگے پیچھے کر لیں. تو یہ ایک ریزن ضرور ہوتی ہے کہ اگر 10 محرم یا 12 ربیع الاول یہ 2 ایونٹس یا تیسرا عید اگر یہ اتوار والے دن آ جائے نا, چھوٹی عید, بڑی عید یا ربیع الاول اور 10 محرم, یہ 4 بڑے بڑے مواقع ہیں, یہ اگر ایگزیکٹلی سنڈے والے دن آ جائے نا پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے. اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے نا اس میں ہم پروگرام مینیج کر لیتے ہیں. ناغہ پھر بھی نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلا شکوہ کرتے ہیں جی ہماری تو فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, پھر ہم ان کو ڈھونڈ کے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ جی فرائیڈے آ گیا جی, ٹھیک ہے, تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آ جائے. لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو مینیج اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں جو چھٹی کا دن ہے وہ اتوار کا ہی دن ہے. اسکول کی, کالجز کی, یونیورسٹیز کی, آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی بند ہوتا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جس طرح ہمارے جیلم شہر میں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے کاروباری پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں والا معاملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے. تو ہم نے تو میجارٹی کو دیکھنا ہے نا, جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم اس کو جمعے والے دن شفٹ کر دیں.